السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ماں اور ایک بیٹے کے حج کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ حج کے دوران ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں ایک غریب ماں اور اس کا بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی ماں بہت زیادہ نیک سیرت عورت تھی۔ عبداللہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی ایک بہت بڑی خواہش ہے، مگر وہ اپنی خواہش کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس نے بچپن میں وہ خواہش سنی تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میرا عبداللہ مجھے حج کروائے گا، جب یہ جوان ہو جائے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور میرا سہارا بنے گا، تب دیکھنا عبداللہ مجھے حج کروائے گا۔ عبداللہ اب بڑا ہو گیا تھا اور وہ نوکری کرتا تھا، لیکن نوکری زیادہ بڑی نہیں تھی، اسی لیے اس کی ماں نے اپنی خواہش کا اظہار بند کر دیا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن عبداللہ نے تو عزم باندھ رکھا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ایک دن حج ضرور کروائے گا۔ عبداللہ کچھ وقت سے پیسے جمع کر رہا تھا اور اس کی ماں بھی فضول خرچ نہیں کرتی تھی، جو ملتا چپ چاپ کھا لیتی۔ ماں اسی بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا اس کی عزت کرتا ہے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا۔ ماں عبداللہ کو شادی کرنے کا بھی کہتی، لیکن عبداللہ انکار کر دیتا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ عبداللہ جانتا تھا اگر اس نے شادی کر لی تو خرچے بڑھ جائیں گے، اور جو رقم وہ اپنی ماں کے لیے بچا کر رکھ رہا تھا، شادی کے بعد بچانا مشکل ہو جائے گا، اور پھر بیوی کی ذمہ داری آ جائے گی اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ آخرکار ایک دن ایسا بھی آیا جب عبداللہ نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پیسے جمع کر لیے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کی برسوں پرانی خواہش پوری کرے گا۔ اس نے بینک سے سارے پیسے نکلوائے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج ماں کو خوشخبری سنانے جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کو جب پتہ چلے گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ وہ اپنے گھر سے کچھ دور ہی تھا کہ اچانک اس کا دوست اس کے سامنے آ گیا۔ وہ رو رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ اس کا دوست کہنے لگا، عبداللہ میری مدد کرو، میرا بیٹا دوسری منزل سے گر گیا ہے، اس کا سر پھٹ گیا ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے اور وہ بہت بھاری رقم مانگ رہے ہیں، اور جب تک پیسے جمع نہیں کروائیں گے آپریشن بھی شروع نہیں ہوگا۔ عبداللہ خدا کا واسطہ ہے، میری مدد کرو، وہ میری اکلوتی اولاد ہے، مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ عبداللہ میری مدد کرو، تمہارے علاوہ تو میں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ دوست کی باتیں سن کر عبداللہ کا دل رنجیدہ ہو گیا اور اپنے دوست کی حالت پر بہت ترس آیا۔ اب اس کے دل و دماغ پر جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف ماں کا حج تھا اور دوسری طرف دوست کے بیٹے کی جان۔ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی یہ پیسے جمع کرنے میں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ اچانک ماں کی آواز کانوں میں گونجی۔ وہ آواز یہ تھی کہ عبداللہ، جب کوئی تمہارے پاس کوئی مدد کے لیے آئے تو مدد کرنے سے گریز نہ کرنا۔ اللہ پاک مدد کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تم جو دو گے اللہ 10 گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ عبداللہ نے اسی لمحے اپنے دوست کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر دوست کو دے دیے۔ دوست اس کا ڈھیروں شکریہ ادا کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف نکل گیا اور عبداللہ اپنے گھر کی طرف۔ گھر پہنچا تو اس کا چہرہ اداس تھا، لیکن اسے خوشی تھی کہ وہ اپنے دوست کے کام آ سکا۔ لیکن اسے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ ماں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں بہت رویا۔ اے اللہ، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اپنی ماں کو حج کروانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں کروا سکتا، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، میں خالی ہاتھ ہوں۔ میں نہیں جانتا میرا اور میری ماں کا ساتھ کتنے وقت کا رہ گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو میری ماں کو صبر عطا کر دے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں حج ادا نہ کر سکے تو اسے اگلی زندگی میں حج جتنا اجر عطا کرنا۔ میری ماں کا دل بہت نیک ہے، اسے حج جتنا اجر عطا کرنا۔ اور پھر وہ سجدے میں گر گیا۔ اگلی صبح جب آفس پہنچا تو اس کا وہی دوست ملا۔ عبداللہ کو دیکھتے ہی اس کا دوست اس کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ عبداللہ نے نفی میں سر ہلایا، تمہارے بیٹے کی جان اللہ کے فضل سے بچ گئی۔ اس کے دوست نے کہا، بے شک میرے بھائی۔ عبداللہ کا باس نیک صفت شخص تھا۔ ان کے آفس میں ہر سال حج کی قرعہ اندازی ہوتی تھی۔ جن 2 بندوں کا نام نکلتا تو انہیں حج پر بھیجا جاتا۔ خوش قسمتی سے اس بار عبداللہ اور اس کے دوست کا نام نکل آیا، لیکن عبداللہ کو یہ پریشانی تھی کہ وہ اس حج پر اپنی ماں کو نہیں لے جا سکے گا۔ اس کے دوست نے عبداللہ کی پریشانی دیکھی تو پوچھا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے گھر حاضری دینے جا رہے ہو، لیکن تم پھر پریشان کیوں ہو؟ عبداللہ نے اپنے دوست کو سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اس کا دوست مسکرا دیا اور کہنے لگا، آج وہ دن ہے جب میں تمہارے احسان کا بدلہ چکا دوں۔ عبداللہ نے ناسمجھی میں اپنے دوست کو دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟
دوست نے کہا تم میری جگہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کو گلے لگا لیا، اور پھر عبداللہ اور اس کی ماں نے ایک ساتھ حج کیا۔ حج کے دوران ایک خاندان ان کے ساتھ حج ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا عبداللہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھ رہا ہے، کبھی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تو کبھی ماں کے پاؤں دباتا۔ وہ خاندان عبداللہ سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ کا رشتہ مانگ لیا، اور اس کا نکاح وہیں شہر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔